عباسوں کو اپنے بیٹے قرار دیا، اور امام حسن اور امام حسین وہ شخصیات ہیں کہ جو روحانی طور پر اور جسمانی نسبت کی وجہ سے، بیٹی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، حضور کے بیٹے تو ہیں ہی، ان کی ظاہری شکل و صورت بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد جب ان کے دل میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی خواہش پیدا ہوتی، وہ علی شیر خدا سے درخواست کرتے کہ دونوں شہزادوں کو لے آئیں۔ صحابہ کرام امام حسن اور امام حسین کو ایک ساتھ کھڑے کرتے تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہو جاتی۔ وہ حسن اور حسین کو دیکھتے، حسن اور حسین کے وجود میں انہیں تاجدار کائنات کی صورت نظر آ جاتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کو وہ نسبت تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شکل میں بھی حضور جیسا بنایا، کیونکہ وہ شہادت جس کا آغاز غزوہ خیبر میں اور وہ شہادت جس کا آغاز غزوہ احد میں ہوا تھا، اس شہادت کی تکمیل امام حسن اور امام حسین کے وجود پہ ہونا تھی۔ اس لیے حضور کے ان کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا اور ظاہری شکل و صورت میں بھی ایک جیسا بنایا کہ وہ شہادت جو ایک بلند ترین مقام ہے، اس کی تکمیل امام حسن اور امام حسین کی صورت میں سامنے آئے۔ اب یہاں پہ میں ایک ترمذی شریف کی روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ حضرت انس ابن مالک بیان فرما رہے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک لایا گیا تو وہ ایک چھڑی سے آپ کی ناک پر مارنے لگا اور کہا، ابن زیاد نے چھڑی لے کر وہ حضرت امام حسین کے ناک پہ مارنے لگا۔ تو حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے کہا کہ اس جیسا تو میں نے کوئی حسین دیکھا ہی نہیں، یعنی صورت اتنی پیاری تھی۔ انس ابن مالک نے بیان کیا ہے صورت کیوں پیاری نہ ہوتی، کیونکہ صورت بھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ حسنین کریمین کی مشابہت ہے، مماثلت ہے، یہ ظاہری طور پر بھی تھی اور باطنی طور پر بھی یہ مماثلت اور مشابہت تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف ابواب المناقب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور آگے سنیے، وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بے شک حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کا وہ بلند مقام ہے، یہ حسنین کریمین کی وہ شان ہے جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار، اور سارے مسلمان اور سارے انسان جنت میں جوان ہو کے جائیں گے، اور وہاں پہ سرداری ہے تو حسنین کریمین کی ہے۔ اس سے آپ حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کو معلوم کر لیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی مشکات المصابیح کتاب المناقب میں موجود ہے، فرمایا، ان الحسن والحسین
ہما ریحانتایا من الدنیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسوں کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور اس کا اظہار ہمیں بار بار ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جسے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسے امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے، من احبہما احبنی ومن احبنی احب اللہ۔ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن ابغضہما ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ حاضرین و سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسن اور حسین غیر معمولی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب تھے، اور ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک کمال عالم تھا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ ابواب المناقب میں موجود ہے، فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو حضرت امام حسین سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت امام حسین کی محبت کا دم بھرنا یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنا ہے، اور حضرت امام حسین کی محبت کا دم بھرنا اللہ کی محبت کا دم بھرنا ہے۔ حضرت امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی محبت انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اور حسنین کریمین کی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین و منی، کہ حسین مجھ سے ہیں، کیونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسے نانا سے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس فرمان میں جو سنن ترمذی میں ہے، تاجدار کائنات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت صغرا جس کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا، اور وہ شہادت کبریٰ جس کا آغاز غزوہ احد میں ہوا، اس کی تکمیل حسن اور حسین کے وجود پہ ہوگی۔ یہ بات یہاں سے معلوم ہوتی۔ اب یہاں پہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ شہادت سری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، وہ زہر دیا گیا حضرت امام حسن کو، اور وہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام حسن
کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ جب ان کو زہر دیا گیا تو ان کی انتڑیوں کے 70 ٹکڑے باہر آ کے گرے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اس شہادت سری کا انجام حضرت امام حسن پہ ہوا، اور شہادت جہری جس کا انجام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر مکمل ہوا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، مگر وہ جوان ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ اگر آپ کی اولاد ہوتی، جوان ہوتی اور نبی نہ بنتے تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کے پہلو میں کمی کا باعث تھا، کیونکہ کئی انبیاء ایسے ہوئے کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد جوان ہو جاتی اور نبی نہ ہوتی تو ان انبیاء کو جزوی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد نرینہ بھی عطا کرے، مگر جوان ہونے سے پہلے اٹھا لے، تاکہ انبیاء کرام جن کی اولاد نبی تھی ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جزوی فضیلت حاصل نہ ہو۔ اس لیے اس شہادت کے انجام کے لیے امام حسن اور امام حسین کے وجود کو چنا گیا، اور اس کا ذکر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جوان اولاد کا باپ نہیں بنایا، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کو آخری نبی بنانا تھا اور اس معاملے کو آپ پر مکمل کرنا تھا، تو اس لیے یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو بات ہے